الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات دے اتے درود شریف صبح گزارش ہے کلامی مجید فرقان امید اس نے بچوں ایک آیت تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے دی توفیق نصیب فرمائے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جڑا بندہ ایک نیکی دے نال آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو 10 گنا نیکیاں دا اجر و ثواب عطا کرے گا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا اور جڑا بندہ برائی دے نال آوے گا اللہ تعالیٰ اس نو ان دی برائی دی ہی سزا دے گا یعنی نیکی دا اجر جو ہے وہ 10 گنا رکھا گیا ہے ایک نیکی بندہ کرے تو 10 نیکیاں دا ثواب ملتا ہے ایک نیکی کرے 10 نیکیاں دا ثواب ملتا ہے 5 نمازاں پڑھیے تو 50 نمازاں دا ثواب ملتا ہے تو نیکی دا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے رکھا پھر ایک اور چیز بھی ہے جدوں انسان نیکی دا ارادہ کردا ہے نیکی دا ارادہ کردا ہے کسے وجہ تو نیکی کر نہیں سکدا اللہ تعالیٰ اس دے حق دے وچ ایک نیکی لکھ لیندا ہے نیکی دا ارادہ کیتے سو کسے وجہ تو کر نہیں سکیا اللہ تعالیٰ ان دے واسطے بھی نیکی لکھ لیندا ہے اس نے ایک نیکی کیتی ارادے دے اوتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جڑا بندہ برائی دا ارادہ کردا ہے برائی دا ارادہ کردا ہے لیکن کسے وجہ تو برائی کردا نہیں اللہ دا ڈر ہے خوف ہے لوگاں دا ڈر ہے جس طریقے نال بھی ہے برائی کردا نہیں ہے اللہ تعالیٰ او دے حق دے وچ بھی نیکی لکھدا ہے اور پھر اگر وہ برائی کر لے تو او ایک برائی اون دے حق وچ لکھی جاندی نیکی کر لے تو 10 گنا اجر و ثواب ملتی 10 نیکیاں دا ثواب یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم دے بندے پیدا کیتے ہیں یعنی بندیاں دی نیکیاں دے حساب دے نال 3 قسم ہیں ایک او لوگ ہو سے کہ جنہاں دی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جنہاں دے وچ کافر ہیں عیسائی یہودی وغیرہ ہو گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا انہاں دی نیکیاں دا جو اجر ثواب ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو دنیا دے جو عطا کر دیندا ہے اج ویکھ لو یہودی عیسائی غیر مسلمانوں دے
بنسبت زیادہ امیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں دے جڑی نیکیاں انہوں دا اجر دنیا جی دے دینا، آخرت کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جڑے مسلمان ہیں، مسلمانوں دے وچ بھی دو قسماں پائیاں جاندیاں، ایک وہ لوگ ہیں جنہاں نے ساری زندگی دے وچ کوئی برائی نہیں کیتی، صرف نیکیاں کیتیاں ہیں، صرف نیکیاں کیتیاں۔ ایسے بندے بغیر حساب کتاب تو جنت جان گے، جنہاں نے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں، برائی کوئی نہیں کیتی۔ یہ عام طور تے ایو جے چیزاں، اے خصوصیات اللہ دے نبیاں دے وچ پائیاں جاندیاں، اللہ دے ولیاں چ پائیاں جاندیاں، نیک بندیاں پائیاں جاندیاں کہ ساری زندگی گزر جاندی ہے کوئی برائی نہیں کیتی۔ ایک ہو کہ جنت جڑے بغیر حساب کتاب تو جہنم میں جان گے، ہاں جی، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور جنت میں یہودی کافر یا عیسائی وغیرہ ہیں، بغیر حساب کتاب تو جہنم میں گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں مسلمان ہیں، نیکیاں کیتیاں، برائیاں کوئی نہیں کیتیاں، بغیر حساب کتاب تو وہ جنت جان گے۔ اور تیسرا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہوئے گا جنہاں نے دنیا دے وچ نیکیاں بھی کیتیاں سن، برائیاں بھی کیتیاں سن، پاڑے ورگے، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نام خاص نام اصل مسلمانوں تے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی دا اجر 10 گنا زیادہ رکھے ہے، 10 گنا زیادہ نیکی دا اجر۔ برائی دی سزا ہوئے، نیکی دی سزا زیادہ ہے۔ جو آکھیا جاندہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری امت جنت جاوے گی، وہ اس واسطے ہی آکھیا جاندہ ہے جس بندے نے پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ویلا آئے گا وہ جنت جائے گا۔ لیکن دنیا دے وچ جڑے اس نے برے اعمال کیتے آن انہاں دی سزا بھگتن تو بعد، دنیا دے وچ برے اعمال جس نے کیتے آن انہاں دی سزا بھگتن تو بعد، یعنی مسلمان جڑے ہیں نا، مسلمان وہ سارے جنت جان گے، جڑے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہے، جس نے بھی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب جنت جان گے۔ لیکن اپنے اعمال دی جزا یا سزا بھگتن تو بعد، مثال دے طور پہ ایک بندے نے ساری زندگی گزاری، اس نے ایک نماز چھڈی، تو روایتاں دے وچ آندا ہے ایک نماز چھڈن دی وجہ تو بندے نو فرعون دے نال، مسلمان جڑا سی نا فرعون دے نال، انہوں 80 سال ایک نماز دی وجہ تو ساڑیا جا سی، یعنی 80 سال فرعون دے نال سڑے گا، اس تو بعد وہ مسلمان جنت جائے گا۔ اور قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیاں اور مسلمانوں، دوزخیاں مسلمانوں تے جنتی مسلمانوں دونوں دا ملاپ کرائے گا، اور آکھیں گے فی جنات یتساءلون، جنت دے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز تانوں جہنم دے وچ لے کے گئی ہے؟ اور تسی تے ساڈے نال دے مسلمان آ، تساں نے بھی کلمہ پڑھیا ہا، او آکھن گے قالو لم نک من المصلین، اسی نمازی نہ سے، اسی نمازی نہ سے، یعنی پتہ لگا نماز دا حکم کافر نو نہیں مسلمان نو ہے، مسلمان ہووے نمازی نہ ہووے جہنم میں جائے گا۔ ساڈے مارکا جڑا نا
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆਖੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜन्नती ਹੋ اور خدا کے بندے قرآن دا پڑھو نا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے آکھے ہے کہ جنہ بندیاں نے نماز نہ پڑھی جہنم میں جان گے ہاں جی تو پتہ چلیا مسلمان اس نو کلمہ فائدہ دیندا ہے کلمہ اس مسلمان نو فائدہ دیندا ہے جس مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی ہے واخر دعوانا الحمدللہ